مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حقوق رائٹس، اور آج ہم ذکر کریں گے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا، کہ بحیثیت امتی ہم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اور کون کون سے حقوق ہیں۔ سب تو بیان نہیں ہو پائیں گے، بہرحال کچھ اس میں ضرور عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور عنوان کو لے کر کے آگے چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے اور بالخصوص بے سہارا اور جو کمزور ہوتے تھے ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور اگر میں اس کو ایک اور جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے ساتھ آگے جو ہے وہ لے کے جاؤں اس بات کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کا معاملہ فرمایا ہے اور بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا ہے ان کے ساتھ جو بے سہارا اور کمزور اور ناتوان لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ دونوں طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کا بیان بہرحال ہمیں ملتا ہے۔ طبرانی شریف میں جو ہے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کپڑا بیچنے والا دیکھا اور اس سے آپ نے 4 درہم کی ایک قمیض خریدی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 10 درہم تھے، 4 درہم کی آپ نے قمیض خریدی اور پہن لی۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے، جنتی حلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے، آپ یہ لباس، یہ قمیض مجھے عطا کر دیجئے، میں قربان جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اتار کے ان کو عطا فرما دی، سائل کو دے دی۔ اللہ اکبر، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکان پر تشریف لائے اور وہاں پر آ کر کے آپ نے 4 درہم کے بدلے میں ایک اور قمیض خرید فرمائی اور اس کو پہن لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضور نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ما یبکی کی، کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے عرض کی، حضور میں گھر میں نوکرانی ہوں اور مجھے میرے گھر والوں نے 2 درہم دے کر، میرے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے 2 درہم دے کر کے آٹا خریدنے کے لیے بھیجا تھا، حضور وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 درہم تھے آپ نے وہ اس بچی کو عطا فرما دیے۔ آپ آگے بڑھ گئے، پھر آپ کو گزر دوبارہ اس رستے سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی بچی دوبارہ بیٹھی رو رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹی اب کیوں رو رہی ہو؟ وقد اخذت الدرہمین، تمہیں 2 درہم چاہیے تھے، وہ تمہیں مل گئے ہیں، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، حضور میں کافی دیر سے اپنے گھر سے نکلی ہوئی ہوں اور اب مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں گھر پر جاؤں گی تو میری گھر کی جو مالکن ہیں یا میرے گھر کے جو مالک ہیں وہ مجھے ڈانٹیں گے یا ہو سکتا ہے وہ مجھے ماریں گے، تو اس خوف سے میں رو رہی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا
چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، اور آ کر کے آپ نے اس کے گھر کے دروازے پر، جب مالکوں کے گھر کا دروازہ وہ آ گیا تو اس کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے حضور نے کہا السلام علیکم۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ وہ گھر والے جو تھے انہوں نے حضور کی آواز کو پہچان لیا کہ آج امام الانبیاء شب اسراء کے دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر قدم رجع فرما رہے ہیں، تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ تو انہوں نے بہرحال آواز سنی، جواب تو انہوں نے نہیں دیا۔ پھر حضور نے سلام کیا، اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا تو وہ جواب دیتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ آپ کو سلام کیا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے، تو ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرماتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال باہر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچی کے ساتھ آیا ہوں اور اسے اس بات کا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دیر ہو گئی ہے، آپ اسے ڈانٹیں گے، تو میں اس کا سفارشی بن کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ چل کر کے ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں، ہماری دہلیز کو جو ہے وہ آپ نے آج جو ہے وہ نواز دیا ہے، کرم فرمایا ہے، ہمارے بھاگ جگا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عشق کی زبان میں اگر بولوں تو آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ کے آنے کی برکت سے ہم اس بچی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی عنایت، ان کی محبت کا انداز ہے۔ کن کے ساتھ؟ بے سہاروں کے ساتھ، جو پریشان حال ہیں ان کے ساتھ، اور جو گناہ گار ہیں ان کی بھی اسی دربار میں رسائی ہے، بے کسوں کی اسی دربار میں سنوائی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم نگران شورا سے اس کا بیان سنیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار اور عقیدت رکھنی ہے، تو اس میں جب محبت کرنی ہے تو اس میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی۔ یہ بھی حضور کا ایک بڑا جو ہے زبردست حق ہے امتی کے اوپر کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بھی کرے۔ بہت سارے حقوق ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف انداز پر جو ہے وہ بزرگوں نے ذکر فرمائے ہیں، نقل فرمائے ہیں اپنی کتابوں میں۔ انشاءاللہ الکریم آج قبلہ نگران شورا دامن القدم القدسیہ سے ہم ان کا بیان بھی سنیں گے، اور نیت ابھی سے کرتے چلے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، ہم انشاءاللہ الکریم ان حقوق کی ادائیگی کے اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بالکل کمر بستہ ہو جائیں گے۔ ہمارے حضور کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم انشاءاللہ الکریم وہ حق جو ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے، آقا کریم کے حقوق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہمارا وہ موضوع ہے کہ جس میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، فہم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کلمہ زبان سے ادا نہ ہو جائے کہ جو ان کی شان کے شایع نشان نہ ہو۔ مگر ظاہر ہے کہ علماء نے جو لکھا ہے ہم کوشش کریں گے اس کو بیان کرنے کی۔ آج ہم جن کے حقوق بیان کرنے جا رہے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب ایک نافرمان بیٹا جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا نا، تو ماں باپ سے سفارش کروا کر، معافیاں منگوا کر بچے کی حقوق کی، اسے جہنم سے نکالنے والی جو ذات ہوگی نا وہ مصطفیٰ کریم کی ہوگی۔ اللہ۔ ماں باپ تو منع کر دیں گے کہ آقا انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ آقا ماں باپ کو لے کر آئیں گے اور بچے کو دکھائیں گے، دیکھو تمہارے بچے پر کیسا عذاب ہو رہا ہے، تو وہ تڑپ جائیں گے، اور پھر وہ معاف بھی کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قربان جاؤ۔ آج ہم ان کے حقوق بیان کرنے
کہ ایک ادنا سے کوشش کریں گے، اور بات تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی میں کیسے آپ کو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نبی پاک، کوئی بھی امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے گا یا کر چکا، وہ کوشش کر سکتا ہے، وہ کوشش اپنی اوقات کے مطابق کرے گا، وہ قبول اپنی شان کے مطابق فرمائیں گے۔ تاہم جو حقوق لکھے گئے ہیں ہمارے بزرگوں نے کتاب میں لکھا، شفا شریف میں بھی اس کا بیان موجود ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا بیان موجود ہے، اور بھی سیرت پہ لکھی گئی کتابوں میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی حق تو آپ پر ایمان لانا ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے آپ پر ایمان لانا شرط ہے۔ جی، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، تو آپ پر ایمان لانا یہ تو شرط میں شامل ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اب ہے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، واہ، فاتبعونی سبحان اللہ، اتباع۔ جی، اطاعت کی بات کریں تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بالکل ایسا ہی، یعنی جو ایمان کے بعد جو سب سے بنیادی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ اتباع اور اطاعت ہے۔ آپ نے جو کیا اس کو بھی عمل میں لائے، اور جو آپ نے فرمایا جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو بھی بجا لائے، عمل میں لائے، اس پر عمل کرے۔ تو اس کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یہ تو لازم ٹھہرا جی، کہ آپ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا۔ اور جیسے قرآن میں ہے، یہ حبیب تمہیں جو دے وہ لے لو، جی، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جی، کیا انہوں نے دیا اور کس چیز سے انہوں نے روکا، اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانے کی حاجت رہے گی۔ جی، بالکل، تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث ضروری ہے، جی، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ جی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر قیامت تک کے لیے ہمیں یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ یہ وہ سیرت ہے جس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ واہ، تو ایمان بھی رسول کے بعد اطاعت اور اتباع اس کا بہت ہی اہم بیان ہے۔ جیسے وہ شعر ہے نا، اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتباع اور اطاعت دونوں میں اپنی مثالیں قائم کی ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے اور اتباع رسول کیا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی آج کا مسلمان تو اس جاننے کے باوجود کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، جی، اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا۔ اور صوم الوصال تو ایک ایسا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شروع کیا، جی، پے در پہ روزے، جی، مگر صحابہ کرام انہیں دیکھ کر ہی اس پر عمل پیرا ہو گئے، عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کی کمزوری میرے آقا نے ملاحظہ فرمائی اور جب ان سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آقا آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی پے در پہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تب آپ نے فرمایا ایکم مثلی، جی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ جی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اس طرح ہی خلاصہ میں نے روایت کا عرض کیا۔ جی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتا دیکھتے، یعنی ایک ہے خصائص مصطفیٰ، جی، خاصۃ شیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، واہ، شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا ہے، کسی اور میں ہو تو شے کا خاصہ نہیں رہتا۔ ایسے ہی، تو ایک تو خصائص مصطفیٰ ہے، خصوصیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم یہاں بھی ذکر نہیں کریں۔ خصائص کبریٰ الگ ہیں، جی، وہ اس کا بیان ہی الگ ہے، ایسی بات، تو خصوصیت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال، وہ اعمال، وہ ارشادات، یا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے قائم رکھا، اسے باقی رکھا، جی، جس کو حدیث تقریری بھی کہتے ہیں، جی، تو یہ ساری جو مضامین ہیں ایک مسلمان جب تک یہ پورا پڑھے گا نہیں، اللہ اکبر، اور سیرت صحابہ کو یعنی اتباع اور اطاعت کیا ہے جی، اس کو سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے جب اللہ کا حکم اور پردے کے تعلق سے جب آقا کی زبان سے جب ارشادات سنے تو صحابیات دیوار سے لگ کر چلنے لگیں
اتنا وہ وہ ایک طرف چلنے کے تعلق سے تھا، جو ایک ارشاد تھا، تو وہ دیوار سے لگ کر چلنے لگی۔ شراب کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ قرآن کا حکم ہے لیکن شراب کی تعلق پہ نبی پاک حدیث سے بھی موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح چھوڑا۔ جی تو اگر یہ پوری سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایک کسی کی انگوٹھی کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جی اتار دیا اور پھینک دیا۔ تو جب اتار کے پھینک دیا تو بعض نے کہا کہ اس کو اب اٹھا لیں گھر میں، تو اپنے استعمال میں نہ لیں، کسی اور استعمال میں لے لیں۔ تو ان کا جو ایک عشق و محبت بھرا جو جملہ تھا کہ جسے میرے نبی پاک نے پھینک دیا، میں اسے نہیں اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ادائیں تھیں جو دعوت اسلامی آج ہمیں کھول کھول کر بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، ہم سنت اور آداب کہہ کر بیان کرتے ہیں، جی سونے جاگنے کے تعلق سے، اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے، چلنے کے تعلق سے، بعض وہ ادائیں ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جی بعض وہ ہیں جن پر عمل نہ بھی کریں لیکن گناہ نہ ملے گا لیکن ثواب تو ملے گا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کیا بات۔ اتباع اور اطاعت کو اگر ہم دیکھتے چلے جاتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کتنے متبع رسول تھے یار، واہ واہ، ڈھونڈا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں ادا کی، تلاش کرتے تھے، آثار تلاش کرتے کہ یہاں نبی پاک نے نماز پڑھی، وہ وہاں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ جب اور یہاں میں ایک اور بڑی ذوق والی بات بتاؤں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر ایک درخت تھا، آپ دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے اس درخت کی چھاؤں کے نیچے جا کر کے سوتے تھے، اور آپ نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے یہاں پر قیلولہ فرمایا، دن میں حضور درخت کی چھاؤں کے نیچے جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، اسی ادا کو میں بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، کیونکہ اتباع اور اطاعت کا جب بھی ہم ذکر کریں گے تو ہمیں سیرت صحابہ سے احتیاج رہے گی، ہم مطلب اس وہاں کے محتاج رہیں گے۔ جی بالکل، جب تک وہاں سے ہم لیں گے نہیں تو کیسے بات آگے ہم بڑھا سکیں گے۔ جی تو اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا تم کرو، جی، اور ایک وہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مگر فرمایا نہیں کہ تم کرو، مگر صحابہ اس کرنے پر آگے بڑھتے تھے جی، کہ بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہو۔ کیا بات۔ تو یہ جو اتباع اور اطاعت کا جو بیان ہے جی اس میں بہت ڈیٹیل ہے، بہت واقعات ہیں، یعنی پورا بیان اتباع پر ہوتا ہے، اتباع رسول، پورا بیان اطاعت رسول پر جی بالکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مزید آگے لے کے بڑھیں جی تو آگے حقوق بھی ہیں، محبت رسول اللہ کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ ایسا میں یہاں اتباع اور اطاعت کے تناظر میں جو ہے سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، اس سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ادا ہے، فالو کرنا ہے، لیکن جس دور میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس کمیونٹی میں ہم جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب رکھنا پڑے گا نا جی۔ بالکل رکھنا پڑے گا، اور اس کا حساب کتاب یہ ہے کہ سب کو سیرت پر لانا پڑے گا، بالکل حساب کتاب رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا یہ فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یہ کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، جی یہ ہر دور کے لیے ہے۔ اب کوئی نئی کتاب تو آئے گی نہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ جی اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ جی یہ شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، جی اب کوئی نیا دین آئے گا نہیں۔ اس دین پر عمل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک کے لیے دین پر عمل کرنا، جس کے عمل کرنے کا کہا گیا ہے، یہ ایسا ہو کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم اس کام کی، اس عمل کی پراپر دعوت دیتے رہے، گھر گھر اس کا لحاظ رکھتا گیا تو اس پر عمل بھی ہوتا گیا۔ جب ہم پر ہماری تہذیب، ہمارے اقدار اور ہمارے شرعی جو زندگی کا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے طریقہ کار ہے، جب وہ ہم بھولتے چلے گئے، تب اس کے بعد جو دوسرا جو زندگیوں کے جو انداز ہیں، مغربی تہذیب کہہ لیں، کوئی اور کہہ لیں،
یہ مسلمان کے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے انداز آئے کہ وہ ایک مطلب کہ ایک مسلمان غیر مسلموں میں رہ کر اپنے نبی پاک کی سنتوں پر اور ان کی سیرت پر عمل کرنے میں جھجک اور عار محسوس کرے، تو یہ تو اس کے عشق کی، محبت کی کس قدر کمی ہے. تو وہ غلامی رسول کے اندر یہاں تک کہ رک گیا. اس کو تو غلامی رسول میں اور آگے بڑھنا ہے، محبت رسول میں اور آگے بڑھنا ہے. جیسے وہ جن صحابی کو گرفتار کیا گیا، جب ان کو مطلب شہید کیا جانے لگا تو ان کو کہا گیا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں اور آپ کی جگہ پر ہم آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ منع نہیں کیا ایسے نا، نہیں 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 نہیں. ان کا جواب کیا تاریخی جملہ تھا کہ دور کی بات تھی. یہ بات تو بڑی دور کی کہ میں گھر جاؤں اور میرے آقا یہاں ہوں. میں تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور آقا کو ان کے یہاں کوئی تکلیف پہنچ جائے. جی اس طرح میرے سارے روایتوں کے مینو اینڈ ورڈ بیان نہیں کر رہا، ان کا مفہوم اور ان کا خلاصہ، ان کا معنی کے طور پر بالکل میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی. تو یہ تو مطلب کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں، اور میری انڈرسٹینڈنگ تو کیا مطلب کہ کون عاشق رسول میری بات سے یوں مت انکار کرے گا کہ ہمارے زوال میں اسباب زوال اگر آپ دیکھیں گے تو اسباب زوال میں تو سیرت پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹنا ہے. جی. اگر سیرت رسول اور سیرت صحابہ پر ہم عمل پیرا ہوتے، کیونکہ اس کا تعلق صرف ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہے، اتباع اور اطاعت کا تعلق صرف ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہے کہ میں نے سر پر امامہ سجایا، چہرے پر داڑھی رکھی، لباس یا مسواک، یہ ساری چیزیں جو ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک انداز ہے جی اتباع اور اطاعت کے تعلق سے. جی. لیکن وہ جو عادات اور اطوار ہیں، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، حسن اخلاق کی باتیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی باتیں، تلاوت قرآن، تو نماز و عبادات، تو تجارت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تشریف لے گئے گلے کے اندر اپنا دست مبارک داخل فرمایا اور باہر نکالا تو گیلا تھا، ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اوپر کیوں نہ رکھا اس کو، گیلے کو اندر کیوں ڈالا؟ پھر نبی پاک کا فرمانا جو مال بیچے اس کا عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیسا منی جی کی روایتوں کو اگر بندہ نکالے، میں نے اتنی روایتیں پڑھی الحمدللہ رب العالمین علی احسانی جس میں لیسا منی کا لفظ ہے، ایسی بات وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ان تمام تر حدیثوں کو پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، وعدہ پورا کرنے کی سیرت کو پڑھے، یعنی کہ جو ہم بیان کرتے اتباع اور اطاعت رسول، جی اس کا تعلق صرف ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہے، جی اپنے ظاہر کو بھی سرکار کی سنتوں اور آپ کی اداؤں سے مزین کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی طرف لانا ہے. سبحان اللہ. اپنی ہر چیز کو آپ نے تبدیل کرنا ہے نا. اور یہی ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں یار ہمارا اندر تو صاف ہے نا. بھیا اندر صاف ہے، باہر نہیں ہے، باہر صاف ہے، اندر نہیں ہے، کیوں کنفیوز ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر. چائے کی پیالی جب چائے گرم ہے تو پیالی گرم ہوگی، چائے ٹھنڈی ہے تو پیالی ٹھنڈی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائے گرم اور پیالی ٹھنڈی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیالی گرم ہے اور چائے ٹھنڈی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جو اندر ہے وہ باہر ہوگا. بلکہ بعض اوقات تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو نا تو باہر تو اتنی اس کی ٹھنڈک ظاہر ہوتی ہے کہ ببل سے بن جاتے باہر. وہ اس کی ظاہر، اس کا گلاس کا باہر کا ایسا بتاتا ہے کہ اندر میں جو چیز ہے وہ ٹھنڈی ہے، ہاتھ لگائے بغیر. گرم کا دھواں بتا دیتا ہے کہ اندر جو چیز ہے وہ گرم ہے. تو یہ آپ کو کس نے سمجھا دیا کہ جناب اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اندر باہر کا، اندر بھی صحیح ہونا چاہیے، باہر بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر مشروب بہت خوبصورت ہو، آپ کو ایک حلوہ دیا جائے بہترین، خوشبوئیں، دھواں، اور دیکھ کر ہی منہ میں پانی آ جائے، مگر جس برتن میں ہو وہ برتن کے کنارے نجاست والے ہیں، کیا آپ کھائیں گے؟ اچھا برتن سونے کا ہے، ایسا خوبصورت برتن کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہو، اور جو اندر میں جو کھانا ہے وہ گندا ہے، بدبو آ رہی ہے، کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. اس کا پتہ چلا کہ اندر و باہر دونوں صاف ستھرا ہونا چاہیے، دونوں پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر حقیقی طور پر کوئی اتباع رسول، اطاعت رسول کو اختیار کرتا ہے تو وہ اندر و باہر دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا. اس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں نہیں آئے گا، وہ مال بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا،
وہ بیٹیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، اولاد پر شفقت کرنے والا ہوگا، اپنی ازواج کا حق ادا کرنے والا ہوگا، وہ سب کچھ کرنے والا ہوگا جو سیرت کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اب میں سلمان بھائی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی اب تک تو آپ کرتے رہے، جو میں نے ابھی آپ بیان کیا کون سا ایسا دور ہے جس میں اس سیرت کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کہیں گے جناب زمانہ ایسا ہو گیا کہ اس کے زمانہ تو جتنا خراب ہو جائے گا نا، سیرت پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا یہ دور زیادہ سرکار کی سیرت کو اختیار کرنے اور اتباع اور اطاعت کرنے کی طرف ابھارتا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں۔ وقت اور حالات اس بات کے متقاضی ہیں، یعنی اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہی اصولوں پر، انہی ضابطوں پر اور انہی پیرائے پر اور انہی تعلیمات پر عمل کیا جائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ جو معاشرے کے اندر ابھی جو بے راہ روی پھیل رہی ہے، جو بد امنی پھیل رہی ہے، جو حقوق کی پامالی کا سلسلہ ہے، اور جسے بولیں کہ جس نے انسان کو ہر طرح سے کیا ہے جکڑ کے ایک جگہ پر، پریشانی نے ہر طرف سے جو ہے اس کو جکڑا ہوا ہے، تو اس سے نکلنے کا بہت خوبصورت مجھے طریقہ ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آ کر کچھ یوں عرض کی کہ میں زیادہ عمل نہیں کر سکوں، مجھے کوئی ایک بات بتائیں جس پہ میں عمل کروں۔ جی یاد آیا؟ جی مدبر اعظم، رسول محتشم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولو۔ ایک ہی بات بیان کی، ایک ہی بات بیان، ایک ہی بات بیان۔ اب اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، بس وہ ذہن لے کر چلے گئے۔ اب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اب وہ جس گناہ کی طرف جائے رہا تو اس کو کیا خیال آتا تھا ان کو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام، تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ کہ میں تو جھوٹ تو نہیں بولوں گا، تو میں وہاں یہ سچ کیسے بولوں گا میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا؟ روایت میں آتا ہے وہ جتنے گناہوں کے امراض سے سارے دور ہو گئے۔ واہ واہ۔ ایک جھوٹ نہ بولنے پر انہوں نے بس ذہن بنا جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب انداز مبارک تھا۔ جی کسی نے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو آپ نے اس کو کچھ اور نصیحت کی، کسی نے اور کہا وہ اپنی نصیحت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے حال احوال کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کیا بات۔ اور ان کو جس چیز کی زیادہ، جیسے ایک کو فرمایا غصہ مت کر، ایک ہی بات کی، غصہ مت کرو، کسی کو کچھ اور فرمایا، کسی کو کچھ اور فرمایا، کسی کو اور فرمایا۔ تو یوں مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، پیارے اسلامی بھائیو، یہ حق بھی ہے، حقوق مصطفیٰ میں سے بھی ہے، اور بہت ہی زیادہ آج کی سوسائٹی کے اندر اس کی ضرورت بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ درست فرمایا۔ اور اس کی اختیار کرنے کے لیے جس چیز کی بنیاد ہے جو ہمیں اطاعت اور اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ محبت رسول اللہ کی۔ کیا بات۔ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کا اتباع بھی کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام نے کی، جی، اور سب سے زیادہ اتباع اور اطاعت آپ کو وہی ملے گی۔ جی، انہوں نے جان، مال، گھر بار سب کچھ تو قربان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اب تو جنگ ہوگی، جی، تو حالات اچانک تبدیل ہوئے تھے، جی، جنگ ہوگی، اور جب انصار صحابہ نے تو اظہار کیا، لیکن جو مہاجر صحابہ تھے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا آقا آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ پھر جو انہوں نے بیان کیا، کیا بات، محبت رسول اللہ کی، یہ حق ہے حضور کا کہ ان سے محبت کی جائے۔ فتح مکہ کا واقعہ، تو فتح مکہ کے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو جو صحابہ تھے انہیں کچھ اس طرح کی فیلنگ آئی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے آقا کے بغیر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بعضوں میں مال غنیم دیگر مال وغیرہ تقسیم کرنے میں ایک حکمت و تدبیر سے کا مظاہرہ فرمایا، کیونکہ وہ نئے نئے آئے تھے۔ اس پر بھی کچھ کلام ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اور یہ دونوں روایتوں کو اگر میں سامنے رکھتا ہوں تو مضمون اس کا یہ ہے کہ یہ وہ لے گئے جو ان کو چاہیے تھا۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ مدینے میں آئے؟ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ میرا جینا اور میرا دنیا سے جانا سب تمہارے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام بہت روئے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی، اتنے روئے تھے۔ آقا ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مطلب انہیں اس بات کا غم رلا رہا تھا کہ کہیں آقا مکہ مکرمہ میں جب تشریف لے آئے تو کہیں آقا کر مکہ پاک میں رہ گئے، اللہ، تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھارس دی، میرا جینا اور میرا دنیا سے جانا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس میں خوش تھے آقا، بس ہمیں یہی چاہیے تھا کہ وہ آقا کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک ان کی محبت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارا ہمیں اللہ پاک ان کی محبت کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی ہم جیے پیارے آقا کے لیے۔ ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جلوے آج ہمارے ہم نہیں دیکھ پاتے، ورنہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جانے۔ لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ساری توجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے گھر میں رونے کا معاملہ تھا، تو ارشاد فرمائے کیوں رو رہے ہو؟ ایک رونے کی بات ہے، کل بلال مصطفیٰ اور صحابہ سے ملاقات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ وہ محبت کر کے یار، وہ محبت کر کے، ان کی محبت پر ہر کون ایڑی رکھتا ہے یار سوراخ پر، اللہ، کہ کوئی موذی جانور آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ مولا علی نے نماز عصر قربان کر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ایک طرح سے اپنی جان ہی قربان کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اکبر نہیں ہے، اور پھر کھل کر عبادت ہوئی۔ اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ صدیق اکبر اپنا گھر کا سارا سامان اٹھا کر قدموں میں حاضر کرتے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ آپ نے سفر اختیار کیا تو کفار نے گھیر لیا۔ جب آئے تھے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنا مال اسباب بنانے کے بعد کیا ہم آپ کو جانے دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میرا مال چاہیے؟ اگر میں تمہیں مال دیتوں تو مجھے آقا تک جانے دو گے؟ کہ بالکل جانے دیں۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر زمین میں اپنا مال دفن کے وہ لے لو، مجھے میرے نبی پاک تک جانے دو۔ سارا مال آقا کے نام پر قربان کر دیا۔ اور جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا نے اس واقعے کی خبر دی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آقا یہ بات میں جانتا تھا، یقیناً آپ پر وحی آئی ہے۔ وہ اللہ کے سچے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلمان میں اتنے واقعات محبت کے، یعنی جان قربان کرنے کے، مال قربان کرنے کے، گھر بار قربان کرنے کے، اتنے واقعات ہیں۔ ایک ماں روتی ہے کہ کاش کہ میرے گھر میں کوئی بڑا ہوتا تو میں اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قربان کر دیتا۔ تو چھوٹا سا بچہ چلا جاتا ہے، ماں میں مار نہیں سکتا، اللہ کی راہ میں شہید تو ہو سکتا ہوں۔ ماں نے اپنے لگتے جگر کو بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات چلے گئے، قربان ہو گئے۔
غزوہ احد دیکھیے، غزوہ بدر دیکھیے، دیگر مواقع دیکھے، شعب ابی طالب میں صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے، اتنے محبت کے، اتباع کے، اطاعت کے اتنے واقعات ہیں۔ ہم اللہ میں نصیب کر، کاش ہماری کیفیت ہو میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم۔ اس شعر میں اللہ میں صادق کر دے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے۔ اللہ پاک عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ آقا کی دیدار کی تڑپ کاش کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ ایسے ایسے بزرگ گزرے پیارے اسلام بھائی، روزانہ رات کو آقا کی زیارت کیا کرتے تھے، خواب میں زیارت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا کی زیارت کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی مرتبہ 70 بار، جی اس سے زیادہ، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی انہیں نہ دیکھا تو کس کو انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، یعنی ان آنکھوں کا اور کوئی استعمال ہے ہی نہیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ایک صحابی نے دعا کی، یا اللہ یہ آنکھیں تو تھی تیرے حبیب کا جلوہ دیکھنے کے لیے، آقا ہی نہ رہے تو ان آنکھوں کو کیا کروں۔ ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایک صحابی، شہادت کا وقت ہے، آخری تمنا یہ کہ کوئی میرے آقا کو خبر کر دے کہ ان کا زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے سرہانے تشریف لاتے ہیں کہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائیے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائیے۔ آقا کی طاقت جمع کر کے اپنے آپ کو آقا کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ آقا کے قدموں میں کامیاب ہو گیا۔ کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ محبت رسول، حضرت مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں، بڑا پیارا آپ کا شعر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا آخری وقت میں کہ دم نزع سالک بے نوا
قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم۔ اللہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ذوق نصیب فرمائے، آمین۔ میں ایک اور یہاں مفتی صاحب کا ہی شعر ہے، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ہیں کہ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ اللہ حضور کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی عرض یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کر دیں؟ ایسا عمل بتا دیجئے۔ کوشش کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان تمام حقوق کا مطالعہ ہو اور ان حقوق کی ڈیٹیل کچھ نہ کچھ تفصیل ہمارے پاس بھی ہو کہ یہ وہ حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کا یہ طریقہ کار ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین نے ان کی ادائیگی کا کیا انداز اختیار فرمایا، سب کتابوں میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اپنی مقتور بھری بندہ کوشش کر سکتا ہے طاقتور کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرے۔ لیکن جیسے ابھی ہم چند چیزیں بیان کر رہے ہیں، ایمان بالرسول، اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول، اور یہ اپنے صلی اللہ علیہ محمد، تعظیم رسول، یہ بھی حقوق میں شامل ہے۔ مدح رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، مدح رسول۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے لے کر، بلکہ صحابہ کرام کی تو کیا خیر، وہ تو تعریف کرتے تھے، لیکن اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی خود اللہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ تو حالانکہ ان کی شان یہ تھی اعلیٰ حضرت کی کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق ہی ہے طبع رضا کی قسم، یعنی ایسا ہے ہی نہیں رضا جیسا ہند میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو اتنی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہو کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان میں جادو ہے ان کی، اور بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ مگر یہ ساری پوری ہدایت کی بخشش بھی لکھی، مگر یہ بھی ساتھ لکھا کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کیونکہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمیمہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیت ہے۔ بالکل وہ ایک کیفیت ان کی الگ تھی نا کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس ایسی شاخ۔ آقا کی تعریف لکھنی ہے تو اس کے لیے بھی طوبہ جو جنت کا درخت ہے اس کی بھی سب سے اونچی، سب سے نازک، سب سے سیدھی شاخ چاہیے، اور کس سے چاہیے؟ روح الامین سے، جبریل امین سے چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ آقا کی تعریف لکھنی ہے، آقا کی نعت لکھنی ہے، آقا کی خوبیاں بیان کرنی ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئی
اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا، آقا کی خوبیاں اس کا ایک باب پورا نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ آقا کی تعریف ہی کا موضوع میں لے کر چل رہا ہوں جی. کہ تیرے تو وصف، تیری خوبیاں یا رسول اللہ عیب تنہائی سے ہے بری، کہ ان کی انتہا نہیں ہے، کہ خوبیوں کا ختم ہو جانا، انتہا کا ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کیا بات. تو تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، کہ جب آپ کے خوبیوں کی تنہا ہے، انتہا ہے ہی کوئی نہیں، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ. آج تک لکھے چلے آ رہے ہیں، لکھتے چلے جائیں گے، تمام پتے کاغذ ہو جائیں، تمام شاخیں چھوٹی بڑی قلم ہو جائیں، سمندر کا سارا پانی سیاہی ہو جائے، انک ہو جائے، اور ساری مخلوق مل کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے آقا کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ نے وہ خوبیاں، آپ کے جمال الگ ہے، آپ کے کمال الگ ہے، اور جمال میں بھی جو کمال ہے اور کمال میں بھی جو جمال ہے، یہ سب جدا ہے. آپ کے ناخن پاک کا جمال الگ ہے، مگر ناخن پاک کا کمال الگ ہے. سبحان اللہ. آپ کی آنکھ مبارک کا جمال الگ ہے، مگر اس آنکھ مبارک کا کمال الگ ہے. کیا بات ہے سر. آپ کے ہونٹ مبارک کا جمال الگ ہے، پتلی پتلی وہ گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مگر ان ہونٹوں کا جمال الگ ہے، ان ہونٹوں کا کمال الگ ہے. واہ واہ. لعاب دہن کا جمال الگ ہے، لعاب دہن کا کمال الگ ہے. واہ واہ. ایک ایک روئے مبارک کا، ایک ایک جسم مبارک کے ایک ایک حصے کا جمال الگ ہے، کمال الگ ہے. اور وہ سب درجے اس کے الگ ہے. سبحان اللہ. اور درجوں کا یہ عالم ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کیا بات. تو اب سوچئے کہ کون بدعت کر سکتا ہے؟ جو بھی کرے گا، بس جو اس کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملا اس کے مطابق وہ بس اپنی سی کوشش کر کے وہ یہ کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ واہ. کہ بس قیامت کے دن جب یہ آواز ہو کہ کون کون ہے جس نے پیارے آقا کی شان میں کچھ کہنے یا بولنے کی کوشش کی، تو اس میں میرا بھی کہیں نام آ جائے گا. کاش سننے بولنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور یہ ذکر اور یہ سلسلہ ہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. ایک حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف. جی. درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے، کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اور ایک حق اور، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، وہ ہے مزار فائز الانوار، مزار مبارک کی زیارت کرنا. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس سے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. امیر سنت کا ایک شعر ہے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. تو اللہ ہمیں بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی، مزار فائز الانوار کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں حاضر نصیب فرمائے. آمین. یہ ہمارے لیے کرم ہے، ورنہ فرشتوں کا یہ حال ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. جو بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے. معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. واہ واہ. تو یہ مطلب اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حاضری کی سعادت ملے، با ادب حاضری کی سعادت ملے، آقا کے قدموں میں پہنچیں، آقا کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں. وہاں ہم حاضر ہوں تو وہاں توجہ فرمائیں، جہاں ہمیں وہاں توجہ فرما دیں.
کہ میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، اللہ پاک ہمیں انہیں اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور بس راضی ہو جائے۔ آقا راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ۔ تو بس آقا کی رضا چاہیے، اور انشاءاللہ آقا راضی ہو، اللہ کی رحمت سے آقا راضی ہو جائیں گے، آقا ہم غلاموں سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، الفت میں، چاہت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور جب تک جیے آقا سے محبت بھی کرتے رہیں اور آقا کی سنتوں پر عمل بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک میرے پیر صاحب کو، ہم سب کے پیر صاحب کو، مرشد کو، امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے، درازی و بالخیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے